الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العلی العظیم۔ اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے میں اپنے اس منصب پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، مگر جو آدمی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے، وہ ذات ہمیشہ زندہ ہے، اس پر توکل کرو جسے موت نہیں ہے، اور تسبیح کرو اس کی تعریف کے ساتھ، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے معاملے میں خبر رکھنے والا ہے ان کے گناہوں کی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 58 ہے۔ ان تین آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان فرمایا اور اپنی حقیقی صفات میں سے چند صفات کا ذکر کر کے سابقہ آیات مبارکہ میں جن مشرکین کا ذکر ہے، جن کا بیان گزشتہ درس میں گزرا، انہیں ترغیب و ترہیب دینا ہے کہ وہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر، حقیقی معبود کو چھوڑ کر، حقیقی خالق اور مالک کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پوجتے ہیں، خدا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کا جو غیر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذات میں، صفات میں، قدرت میں، ملکیت میں، کچھ کرنے میں، نہ کرنے میں، بچانے میں، مارنے میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، نہ تو وہ اپنے ماننے والے کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ماننے والوں کو آنے والے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی، تمہارے عقائد کی، تمہارے بگڑے ہوئے افعال کی اصلاح کی خاطر ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے۔ جب کوئی قوم اپنے اخلاق میں گر جاتی تھی، اپنے اعمال میں گر جاتی تھی اور وہ اللہ کو بلا بیٹھتی تھی اور کفر میں گر جاتی تھی، تو اللہ ان کی اصلاح کے لیے ان میں رسول بھیجتے تھے۔ تو مکہ والوں کی بگڑی ہوئی حالت قرآن نے بیان کی، اب ان کی اصلاح کے لیے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے، انہیں شرک سے توبہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور یاد رکھیں، کوئی شخص اپنی مرضی سے رسول نہیں بن سکتا ہے، کوئی شخص اپنی طاقت سے رسول نہیں بن سکتا، کوئی شخص اپنی ڈگریوں سے رسول نہیں بن سکتا، کوئی شخص اپنی محنت سے رسول نہیں بن سکتا۔ رسول کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں، صفات ہیں، عہدے ہیں، وہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔
فنون کے لحاظ سے، علوم کے لحاظ سے، یعنی اگر کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا قرآن پڑھ جائے، مدرسے میں داخل کرتے ہیں، رفتہ رفتہ پڑھتے پڑھتے ایک دن وہ قرآن کا قاری بن جاتا ہے، استاد محنت کراتا ہے، بچہ محنت کرتا ہے، ماں باپ محنت کرتے ہیں، تو وہ بچہ قرآن کا قاری بن جاتا ہے۔ اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم دین بن جائے، تو اس محنت پر بچہ پڑھنے کے بعد عالم دین بھی بن جاتا ہے۔ ہمارا بچہ مفتی بن جائے، محنت کراتے ہیں، مفتی بھی بن جاتا ہے۔ شیخ الحدیث بن جائے، حدیث کا شیخ الحدیث بھی بن جاتا ہے۔ فقیہ بن جائے، فقیہ بھی بن جاتا ہے۔ مجتہد بن جائے، مجتہد بھی بن جاتا ہے، کیونکہ یہ محنت کرنے سے انسان مقام پا لیتا ہے۔ اور فنون کے لحاظ سے کوئی ماں باپ یہ چاہے کہ میرا بیٹا پروفیسر بنے، پڑھاتے لکھاتے ہیں، پروفیسر بن جاتا ہے۔ میرا بیٹا جو ہے انجینئر بن جائے، تو محنت کراتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہوئے انجینئر بن جاتا ہے، ڈگری حاصل کرتے وکیل بن جاتا ہے، ڈگری حاصل کرتے ہوئے جج بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، پائلٹ بن جاتا ہے۔ تو فنون کے میدان میں محنت کر کے انسان ڈگری حاصل کر کے اس مقام کو پا لیتا ہے، اور علوم کے میدان میں بھی انسان محنت کر کے سند پا کر اپنے علوم کے میدان میں بھی اس منصب مقام کو پا لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی آدمی بھی یہ کہے کہ میں نے محنت کر کے قرآن پڑھ کے قاری بنا، محنت کی میں عالم بنا، محنت کی میں مفتی بنا، محنت کی میں فقیر بنا، پھر محنت کی میں مجتہد بنا، محنت کی میں شیخ الحدیث بنا، محنت کی میں امام بن گیا، اب میں محنت کر رہا ہوں میں ولی بن جاؤں گا، پھر محنت کروں گا رسول بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی محنت سے کوئی آدمی رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ جسے چاہتے ہیں بناتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی رسول نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، جسے چاہے رسول بنا دے، جب چاہے رسول بنا دے، جس خاندان سے چن لے، جس برادری سے چن لے، جس قوم سے چن لے، جسے چن لے، وہ اللہ کا قدرت کا نظام ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں مجھے بنو ہاشم میں چنا ہے، پھر بنو ہاشم کے اندر قریش کو چنا، پھر قریش کے اندر عبد المطلب کو چنا، پھر عبد المطلب کے اندر عبداللہ کو چنا، عبداللہ میں سے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ خود بخود نبی نہیں بن جایا کرتے، خود بخود نہیں نبی پیدا ہو جاتے، بلکہ نہیں، یہ انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ میں کس کو نبی بناؤں۔ اور پھر اللہ کے انتخاب پر کسی کو کیا ہمت ہے انگلی اٹھا کر اعتراض کرنے کی؟ جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں آ رہا ہے کہ قوم نے رسولوں کے بارے میں کہا ما ھذا الرسول، یہی رسول ہے، اس کو رسول مانے، یہ کیسا رسول ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے، پچھلے دروس میں گزرا ہے کہ ہم تجھے نبی مانے، پوری قوم میں سے اللہ کو تو ہی ملا تھا کہ تجھے رسول بنا دیا۔ یہ جب انسان کے اعمال و افعال، کردار اور ذہنیت گر جاتی ہے، پھر انسان اگلے کے مقام کو سمجھ نہیں پاتا، اس کے منصب کو نہیں سمجھ پاتا، پھر ایسا حاسدی بن جاتا ہے، ایسا شریر بن جاتا ہے، اور ایسا دشمن عادی بن جاتا ہے کہ پھر وہ نہ تو رسول کو چھوڑتا ہے، نہ خدا کو چھوڑتا ہے، نہ ولی کو چھوڑتا ہے، نہ عالم دین کو چھوڑتا ہے، کسی کو چھوڑتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں میں وہ مفتی صاحب کو میڈیا پہ اچھالا انہوں نے، اور اس مفتی کو لے کر پورے علماء کو انہوں نے بدنام کیا کہ یہ مفتی ایسے ہوتے ہیں، مدرسے کے علماء ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسا ہوتا ہے۔ جس کی زبان چلی اس نے اپنی زبان سے چلایا اس معاملے کو، لیکن اللہ نے سب کے منہ پہ تھپیڑ مارے۔ کہاں گئی وہ میڈیا، کہاں گئی وہ زبان سے بھونکنے والے، کہاں چلے گئے؟ اللہ نے ایسی اس کی مدد کی، جب جج کے سامنے فیصلے کی باری آئی تو جج نے ساری تحقیقات کرنے کے بعد کہا یہ بندہ تو سچ ہے، اس پر تو سب الزام ہی جھوٹا لگایا گیا تھا۔ اس کے حق میں فیصلہ ہوا اور ساری میڈیا کی زبان پر تھپڑ لگا۔
یعنی ایک مدرسے کا استاد ہے جسے 30 سے 35 سال ہو گئے حدیث کا سبق دیتے ہوئے، داڑھی سفید ہو گئی، مدرسے میں رہ کر زندگی کھپ گئی، اب اس کو یہ شوق چڑھے گا کہ بڑھاپے میں کسی سے زنا کرے کھڑ کے؟ بڑھاپے میں جو ساری زندگی حدیث پڑھانے والا اور زنا سے بچانے والا، گناہوں سے ڈرانے والا اور گناہ کے بارے میں بتانے والا، ساری زندگی سینکڑوں علماء جس کے شاگرد بن کر جائیں، سینکڑوں حفاظ ان کے شاگرد بن کر جائیں، اور وہ بڑھاپے میں آ کر یہ کارنامہ کرے گا؟ الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ گناہ تو کسی زندگی کے حصے سے بھی انسان نہیں بچ سکتا، یہ عقل فیصلہ ہے، لیکن انسان کی عقل بھی تو کام کرتی ہے۔ کہ کسی پر خواہ الزام لگانا، کسی پر خواہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا، اور پھر اللہ کی ذات سے نہ ڈر ہو جانا کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بھی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں ما ھذا الرسول، پورے قریش کے اندر، بنو ہاشم کے اندر بڑے بڑے سردار ہیں، آپ کو رسول بنانا تھا، آپ کو رسول مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک، ان سے کہہ دیجئے آپ خود رسول بن کر نہیں آئے، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اور جس کو اللہ بھیج دے اس کی رسالت کوئی نہیں روک سکتا۔ ساری دنیا آپ کی رسالت کا انکار کرنے پر تل جائے، آپ کی رسالت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور آپ کی رسالت کا بعثت کا مقصد مبشرا ونذیرا، دنیا کمانا نہیں ہے۔ لوگوں کو دنیا کا عہدہ، دنیا کا فنون، دنیا کے مال، دنیا بنانے کے بارے میں نبی نہیں آیا کرتا، دنیا کی ترغیب دینے کے لیے نبی نہیں آتا۔ نبی کا مقام اور منصب اور آنے کا مقصد دنیا نہیں ہوتا، بلکہ آخرت ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، صراط مستقیم، لوگوں کو سیدھا راستہ، سبیل، سیدھی سبیل بتانا ہے۔ اور پھر ما اسألکم علیہ من اجر، تم جو آپس میں چین و گویاں کیل کار کرتے ہو نبی کی ذات کے بارے میں، لو جی اب اس کی بات سنو گے، پتہ نہیں یہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، سردار بننا چاہتا ہے، مال لینا چاہتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطالبہ ہے، تو آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اور رسالت کا مقام، رسالت کی دعوت تبلیغ میں جو دین کی کرتا ہوں، اس کے معاملے میں مجھے تم سے کوئی اجر نہیں لینا ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے میں سر پہ پگڑی مانگوں اور تم میں سردار بن کر رہوں، میری کوئی خواہش نہیں کہ میں رشتے کی لالچ کروں، میں مدد بن جاؤں، تمہیں سرداری حاصل کروں، مجھے یہ کوئی لالچ نہیں ہے۔ نبی معاوضہ نہیں لیا کرتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ باقی بات یہ ہے کہ تمہیں واضح طور پر سمجھایا جا رہا ہے، اب تم میں سے جو آدمی سیدھے راستے کو اختیار کرے وہ ہدایت مستقیم پر ہے، صراط مستقیم پر۔ اللہ تمہارے لیے یہی چاہتے ہیں۔ وتوکل الحج، اور پھر اس آیت میں اللہ نے فرمایا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو باتیں کریں گے اور کر رہے ہیں، آپ اللہ کی ذات پر توکل کبھی نہ چھوڑیں۔ مومن کے اندر توکل، نبی کے اندر توکل، رسول کے اندر توکل، یہ اعلیٰ پیمانے کی صفت ہے کہ جس نے اللہ کی ذات کو اپنا وکیل بنا لیا، کارساز بنا لیا، وہ کسی میدان میں بھی ہار نہیں سکتا، کسی میدان میں بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ تو وہ ہے الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، لا یموت، اسے کبھی بھی موت نہیں آنے والی، اس پر بھروسہ کرنا، وسبح بحمدہ، اور اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اسے یاد کرو۔ کیوں؟ دلوں کا اطمینان، سکون قلب، اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں، تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کو ذکر کرو، دل کو سکون ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، وجود کے اندر تازگی آتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو بالکل ہلکا پھلکا ہو،
اور اجر کے اندر زیادہ ہو، اس کا ثواب زیادہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو 24 گھنٹے تر و تازہ رکھو، اپنی زبان کو 24 گھنٹے تر و تازہ رکھو۔ پوچھا یا رسول اللہ زبان کو تازہ رکھنے کا مطلب؟ فرمایا اپنی زبان کو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول، کہ تمہاری زبان اللہ کا ذکر کرنے کی عادی بن جائے، ہر بات پر سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ، لا حول، استغفر اللہ، زبان پر یہ اللہ کے کلمات، یا رحمان، یا رحیم، یا علیم، یا خبیر، یا غفور، یہ زبان پڑھتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب باغات سے گزرا کرو تو باغات میں سے خوب کھایا پیا کرو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہیں قرآن کی محفل لگی ہوئی ہے، حدیث کی محفل لگی ہوئی ہے، رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، قرآن کا حلقہ ہے، تو وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنو، رسول کا ذکر سنو، اس حلقے میں بیٹھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی سنورے گی، اور تمہیں سکون بھی ملے گا۔ تو فرمایا وسبح بحمدہ، اللہ کی تسبیح کرتے رہو، وکفیٰ بہ بالنور العباد خبیرا۔ باقی ذہن سے آدمی کو یہ نکال لینا چاہیے کہ میں جو گناہ کرتا ہوں اللہ کو کوئی خبر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بذنوب عبادہ خبیرا، میں بندے کے ایک ایک گناہ سے باخبر ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے، ایک ایک عمل سے باخبر ہوں، یہ عمل صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أفرج علينا صبرا وغفرانا مع المسلمين، اللهم إنك عفو تحب الكريم وتحب العفو فاعف عنا يا كريم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه آمين۔